جیسے پاکستان تحریک انصاف کا تحلیلی عمل جاری ہے تو موجودہ اپر مڈل کلاس کی لیڈرشپ اپنے لیے اسامیاں تلاش کر رہی ہے کہ کس پارٹی میں شرکت کی جائے۔ علی امین خان گنڈاپور جو ابھی تک خان کے ساتھ ہیں اور شاید وہ ان کا ساتھ نہ چھوڑیں، لیکن سیاسی طور پر بعض فیصلے معروضی حالات کے مطابق ہی کرنے پڑتے ہیں۔ ہماری علاقائی سیاست میں جس طرح علی امین خان نے بڑے بڑے بتوں کو پاش کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مختلف سیاسی جماعتیں اور چالیں تو بالکل ہی چاروں شانے چت ہو گئے تھے۔ پارٹی کے ووٹ سے ہٹ کر علی امین خان نے سیاست میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کیا، اور اس کی ایک نمایاں وجہ ان کی لوئر مڈل کلاس سے جڑت اور ان کا انداز بیاں ہے جو اس کو علاقائی سیاست کے افق تک لے آیا۔ علی امین اگر آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑتے ہیں اور اگر انتخابات شفاف ہوتے ہیں، جس کی امید قدر کم ہی ہے، تو علی امین جیالوں اور جماعتوں کے اتحاد کے باوجود بھی جیت سکتا ہے۔ پارٹی کا ووٹ بینک اہمیت کا حامل ضرور ہوتا ہے، لیکن شخصیت بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے۔ علی امین خان گنڈاپور سرمایہ داری کا محض ایک پرزہ ہے۔ وہ خود سرمایہ دار طبقے سے نہیں، اور یہی چیز اس کے مفاد میں جاتی ہے کہ عوامی جڑت جو دوسری سیاسی شخصیات کی نسبت عوامی سطح پر ان کی جڑیں مضبوط کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس خدشے کے پیش نظر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ایک دینی ملا اور سیاست کا اہم مورا ہے، وہ کسی بھی صورت انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دو صورتیں ممکنہ صورتحال پر ہو سکتی ہیں۔ اول، انتخابات میں انتہائی درجے کی دھاندلی کی جائے۔ دوسری صورت میں مولانا صاحب کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا جائے اور علی امین کو نااہل قرار دے کر میدان سے فارغ کر دیا جائے۔ دوسری صورت قدرے آسان ہے، جو کہ ریاستی مزاج آج کل کی سیاست پر حاوی ہے۔ اس کے پیش نظر بہت آسانی سے کسی بھی کیس میں نااہلی کی سزا دلوانا اس حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ان تمام تر صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے علی امین خان کو اگر سیاست کرنی ہے تو آپشن انہی میں سے تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو انہیں انتہائی نقصان دہ صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر وہ انقلابی سیاست یا تبدیلی کی سیاست سے ہٹ کر روایتی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں آزاد حیثیت یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی بہترین آپشن ہو سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وقت میں علاقائی سیاست پر کافی گرفت رکھتی تھی، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب کے دور میں جب وہ ڈپٹی اسپیکر تھے تو علاقائی سیاست سے بالکل غائب ہو کر اپنا مقام پارٹی کی اعلیٰ قیادت میں دیکھنے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علاقہ کی نچلی پرت سے بالکل ہی بے نیاز ہو گئے اور اسلام آباد ہی ان کا مسکن بن گیا۔ اس دوران علی امین خان نے اس خلا کو پر کیا اور اپنی سیاسی شناخت نچلی پرت تک بنا لی۔ سیاسی جزیات مسلسل تبدیلی کے عمل میں ہوتی ہیں۔ صحیح وقت پر اگر درست فیصلے نہ کیے جائیں تو سیاسی طور پر اس کا نقصان وقت بھی پورا نہیں کر سکتا۔ سرمایہ داری نظام میں عوام کے پاس انہی شخصیات کے علاوہ کوئی آپشن بھی موجود نہیں ہوتا، کیونکہ پارٹی کے ٹکٹ لینے سے لے کر ووٹ ڈالنے تک کے عمل میں جو شے اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ سرمایہ کی گردش ہے۔ عوام اس گردش سے تھوڑا بہت مفاد تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کروڑوں کا جوا وہ کھیلنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اس لیے مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کبھی سرمایہ دارانہ جمہوریت میں انتخابات نہ لڑ سکتی ہے، نہ ہی ان کی لیڈرشپ کی اٹھان سیاسی افق پر ممکن ہو پاتی ہے۔ ان کا کردار محض ووٹ ڈالنے کی حد تک رہتا ہے۔